الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا ہے. جسم مادی ہے، چنانچہ اس کی بقا اور نشو و نما کے لیے مادی سامانوں کا انتظام کر دیا ہے، اور روح چونکہ امر لطیف ہے لہذا اس کے لیے روحانی اور معنوی سامانوں کا انتظام کیا ہے. ظاہر ہے کہ جسم مادی ہے، اس کے لیے مادی سامان یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کا انتظام کر دیا، اور روح چونکہ امر لطیف ہے اس کے لیے علم و معرفت اور ایمان کا انتظام کر دیا. چنانچہ جسم کی نشو و نما اور بقا کی بنیاد روٹی، کپڑا اور مکان ہے، وہ اس کے لیے بقا اور نشو و نما کا ذریعہ بنتے ہیں، اور روح چونکہ امر لطیف ہے اس کی ترقی علم و معرفت اور ایمان سے ہوتی ہے. چنانچہ مادی سامانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے. عقل کے ذریعے سے انسان مادی سامانوں کو مہیا کرتا ہے، کہیں اپنی روٹی کا انتظام کرتا ہے، کہیں اپنے کپڑے لتے کا انتظام کرتا ہے، کہیں اپنے مکان دکان کا انتظام کرتا ہے. اس کے ذریعے سے اپنی معاش کے اندر وہ ترقی اور سہولت پیدا کرتا ہے. اور روح چونکہ امر لطیف ہے لہذا اس کے لیے روحانی سامانوں کے لیے علم و معرفت اور ایمان کی ضرورت تھی. اس کے مہیا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وحی کا نور عطا کیا ہے کہ وحی کے نور کے ذریعے سے انسان اپنے علم و معرفت میں اضافہ کرتا ہے اور اپنی ایمانیات کی منزلوں کو طے کرتا ہے. تو گویا کہ عقل کے ذریعے سے معاش کا انتظام کرتا ہے، اور وحی کے نور کے ذریعے سے معاد کے اندر ترقی کرتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی ترقی کی جتنی منازل ہیں وہ وحی کے نور کے ذریعے سے طے کرتا ہے. تو گویا کہ عقل اور وحی کا یہ سفر جب انسان دنیا کے اندر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 6 چیزوں کا حکم دیتے ہیں. یہ ایک ایسا عالمی اصلاحی پروگرام اللہ تبارک و تعالی اس کو مہیا کرتے ہیں کہ عقل اور اس وحی کی اس محنت اور پروسیس کے اندر انہیں 6 چیزوں کو اگر مد نظر رکھتا ہے تو پھر وہ عقل کے ذریعے سے بھی صحیح راستے پر چلتا رہتا ہے، اور وحی کے نور سے بھی وہ صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کا قرب پاتا ہے. اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں جس کے حوالے سے پہلی چیز کا میں نے گزشتہ خطبے کے اندر ذکر کیا تھا، آج دوسری چیز پر گفتگو کریں گے، اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور فرمایا کہ ان اللہ یامر، بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کرنے کا، عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. اور عدل کی تفصیلات میں نے گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ کن کن مقامات اور کن کن امور کے اندر آپ کو عدل و انصاف کرنا ہے. والاحسان، اور حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا. اور تیسرا فرمائے وایتاء ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو دینے کا، ان کو عطا کرنے اور نوازنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء، اور منع کرتا تمہیں فحاشی سے، فحش چیزوں سے. والمنکر،
اور ناجائز اور بری چیزوں سے منع کرتا ہے، والبغی اور بغاوت کرنے سے، سرکشی کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 6 چیزیں ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یعظکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کیوں کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تم غور و فکر کرو، سوچو۔ ہر چیز پر تو تمہاری زندگی کے شب و روز غور و فکر میں گزرتے ہیں، کم از کم اس عالمی اصلاحی پروگرام پر بھی تم غور کرو کہ عدل کا ہماری زندگی کے اندر کیا کردار ہے، احسان کا ہماری زندگی کے اندر کیا کردار ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، پھر فحشا، منکر اور سرکشی سے بچنے میں ہماری زندگی کے اندر کیا حفاظت اور عافیت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 6 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، اور ان 6 چیزوں میں اگر غور کریں، 3 چیزوں کا تو حکم دیا کہ یہ کرو، اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، عدل کرنے کا حکم دیا ہے، احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور 3 چیزوں سے روکا ہے کہ فحشا سے روکا ہے، فحش چیزوں سے روکا ہے، بے حیائی سے روکا ہے، والمنکر ناجائز و حرام سے روکا ہے، اور والبغی اور سرکش اور بغاوت سے روکا ہے۔ تو گویا کہ 3 چیزوں کے اندر اوامر ہیں اور 3 چیزوں میں مناہی ہیں۔ تو اوامر اور مناہی، امر اور نہی سارے دین کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 6 چیزوں کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ 3 کے اندر تو حکم یہ کرنے کے کام ہے، اور 3 چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ بچنے کے کام ہے۔ اور اہل دل نے لکھا ہے کہ یہ 6 کا جو عدد ہے، اس 6 کے عدد میں بھی ایک راز ہے، اس لیے کہ 6 کا عدد ایسا عدد ہے کہ اس کو اگر آپس میں ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں تو یہ ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا۔ 6 کو 6 کے ساتھ ضرب دیں 36، اس میں 6 موجود رہتا ہے، پھر 36 کو 6 سے ضرب دیں تو 216، اس میں بھی 6 رہتا ہے، پھر 216 کو 6 سے ضرب دیں تو گویا کہ آپ ملین ٹریلین تک چلے جائیں، یہ 6 باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو عالمی اصلاحی پروگرام کی یہ 6 نکات ہیں، اگر تم نے اپنے مرتے دم تک زندگی کے اندر قائم رکھے تو دنیا میں جنت نظیر زندگی ہوگی، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت ہی تمہیں مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی ایک کو بھی تم نے ادھر ادھر کیا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دائمی رہنے والا جو پروگرام و حقیقت تھی وہ تمہیں جو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے 6 کی عدد کے اندر یہ راز ہے کہ یہ آپ کو مرتے دم تک اس پہ قائم رہنا ہے۔ جیسے فرمایا فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے پیغمبر تو عبادت کرتا رہے اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ گویا کہ موت تک کا وظیفہ ہے۔ تو گویا کہ یہ 6 نکات جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے ہیں، یہ انسان کے مرتے دم تک کا وظیفہ ہے۔ ایسا نہیں 2-4 دن کر لیا، اجی ہم نے بڑی صلہ رحمی کی لیکن رشتہ دار بس الٹے منہ کے ہم چھوڑ دیا، ان کا منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، آپ کو کرنا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اب آگے سے کیا رزلٹ آتا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ صرف اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ رزلٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو آپ پر کتنا مہربان کرتے ہیں، ان کے تعلق کو کتنا بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا کام وہی ہے، مالی دا کم پانی لانا پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہم رزلٹ کو نہ دیکھیں، ہمارا کام اس منزل کی طرف چلنا ہے۔ ہم نتیجے کے منتظر نہ رہیں کہ اللہ میاں میں نے بڑے تہجد پڑھے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو، دکان مندی چل رہی ہے۔ آپ کا کام بس عمل کرنا ہے۔ اس لیے تو ہم قرآن کریم کی پہلی سورت میں اللہ تبارک و تعالی سے کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس میں راستہ مانگتے ہیں، منزل نہیں مانگتے۔ ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ دے دے، اس پہ ہم بس چلتے رہیں۔ منزل کہاں ہے؟ منزل کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، منزل اللہ تبارک و تعالی نے عطا کرنی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ صراط مستقیم پہ چلنا تمہارا کام ہے، آگے منزل پہ پہنچو گے تو آگے میں موجود ہوں، میں تمہیں پہ آغوش میں لے لوں گا، لیکن تم صراط مستقیم کے چلنے کے پابند ہو۔ اس لیے رزلٹ اور نتیجہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا بہت سی دفعہ انسان ان امور میں کسی ایک چیز پہ عمل کرتا ہے، اجی بڑی نمازیں پڑھی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، کاروبار ہی نہیں چلتا، مزہ ہی نہیں آتا، سکون ہی نہیں ملتا، بڑے روزے رکھے جی کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ کا کام نمازیں پڑھنا ہے، آپ کا کام عبادتیں کرنا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے۔ اب سخی داتا کا کام ہے وہ کھڑکی کھول کے اپنی رحمت کی آپ کی جھولی کے اندر لپ ڈال دے آٹے کی تو ٹھیک ہے، نہ ڈالے تو آپ کا کام ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لیکن ایسی رحیم و شکور ہے، قدردان ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کی محنت کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کوشش تم کرتے ہو تو راہوں کو آسان کر دینا پھر میرے ذمہ ہے، لیکن کوشش تو کرو، لیکن جلدی سے رزلٹ نہ مانگو۔
اس لیے یہ 6 چیزیں، ان 6 نکات کے اوپر انسان جب چلتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے احسان اور رحمت کے دروازے کھولتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ یامر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا عدل کا۔ عدل کی تفصیل ہو چکی، الاحسان، آج احسان پر گفتگو کرنی ہے۔ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اصل میں احسان کے 2 جز ہیں، ایک اللہ کے ساتھ احسان کرنا اور ایک اللہ کے غیر کے ساتھ احسان کرنا، یہ 2 پہلو ہیں۔ اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ایمانیات میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں اور اپنے اخلاق میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے۔ نماز پڑھے تو اللہ کا دھیان رہے، روزہ رکھے تو اللہ کا دھیان رہے، زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ کا دھیان رہے، حج کرنے جائے لبیک اللہم لبیک کے نعرے سے زبان تک نہ ہو، حلق تک نہ ہو، بلکہ قلب کے اندر پہنچے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ احسان کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ تصور باندھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور صرف نماز میں کافی نہیں بلکہ زندگی ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا دھیان رکھنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، کراچی کے قطب تھے، بہت اونچا اللہ نے ولایت و معرفت کو ان کو مقام عطا کر رکھا تھا۔ وہ ایک قصہ سناتے ہیں، فرمایا کہ ایک دوست ایک دن میرے پاس آئے اور بڑے فخر اور شکر کے ساتھ مجھے کہنے لگے کہ جی مجھے درجہ احسان حاصل ہو گیا ہے۔ درجہ احسان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے مقام حاصل ہو گیا۔ بڑے فخر سی بات ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجہ احسان عطا کر۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک پوچھتا ہوں، یہ درجہ احسان آپ کو کس چیز میں حاصل ہوا ہے؟ کہتے جی نماز میں۔ جب میں نماز کی عبادت کرتا ہوں تو میں اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں، یا یہ تصور باندھتا ہوں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ احسان اسی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، ایک طالب علم بن کے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال کیا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کریں گے تو عبادت کو لطف آپ جانتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر وہ مقام حاصل نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور باندھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تجھے دیکھ رہا ہے، ہار باندھ کے کھڑا تو اس تصور سے کھڑا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس تصور سے بھی انسان کھڑا ہوگا تو نماز کے اندر کیا قاعدہ ہوگا، نماز کی چاشنی کا عالم کیا ہوگا۔ آج ابا دیکھ رہا ہو تو انسان فکس ہو کے چلتا ہے، اور ربا دیکھ رہا ہو تو کیا عالم ہوگا۔ تو وہی والی بات ہے کہ ابا کا تو اتنا خوف یا محبت ہے کہ جہاں بالکل سیدھا سیدھا چلتا ہے، بھائی یار ابا دیکھ رہے ہیں چپ کرو، ہے یہ انسان پہ یہ خوف تاری رہتا ہے۔ یا ربا دیکھنے کا اگر تصور مل گیا تو پھر تو خلوتوں کے اندر بھی خدا کی محبت کا پیرا لگ جاتا ہے۔ یہ کیفیت۔ تو کہا کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اچھا نماز کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی تجھے درجہ احسان حاصل ہوا؟ مطلب بیوی بچوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے، دکان دفتر میں بیٹھے ہوئے، اس میں بھی تمہیں اللہ کا وہ دھیان رہتا ہے؟ کہتے نہیں وہاں کیا ضرورت ہے، وہ تو نماز کا عبادت کا ہے نا، ان تعبد اللہ، اے عبادت کر اس طرح کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ باقی معاملے تو یہ تو عبادتیں نہیں ہیں۔ جو حضرت ڈاکٹر عارف رحمۃ اللہ فرمایا بس یہی غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا تھا کہ تم نے عبادت صرف نماز کا نام سمجھا، کہ نماز کے اندر بس یہ دھیان رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں گویا یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ زندگی کے سارے شعبے میں تو اللہ کو بھول گیا۔ کیا باقی شعبوں میں اللہ تجھے دیکھ نہیں رہا؟ جب بیوی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا؟ بچوں کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا؟ دوستوں کے ساتھ لین دین چل رہا ہے تو اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دھیان تمہیں ہر زندگی کے شعبے میں رکھ رہا ہے۔ بازار کے اندر کہ اللہ آپ سے غافل نہیں ہو گیا، گھر کی چار دیواری میں کہ اللہ آپ سے غافل نہیں ہو گیا، کہ مسجد ہی کے اندر اللہ کی آنکھوں کی نگرانی تم پر ہے، باقی جگہ پر اللہ غافل ہے؟ نہیں، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ فرمایا یہ وہ درجہ احسان کہ جس کی وجہ سے انسان خلوتوں میں خدا کو پا لیتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ لکھا نا باوجود ذکر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ملتان کے اندر جن کا مدار اقدس ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سرخیل ہیں۔ وہ جب اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے شہاب الدین سہروردی نقشبندی کی خدمت میں، تو کچھ ہی دن کے اندر منظور نظر ہو گئے اپنے شیخ کے۔
اب باقی جو متوسلین مریدین جو پہلے سے تو ان کو ذرا جیلسی ہو گئی، ذرا یہ جیلسی انسان کی فطرت ہے، ہو جاتی ہے. تو وہ سب کہنے لگے یار یہ ابھی نیا نیا آیا اور اپنے حضرت جی کا منظور نظر ہو گیا، اور ہم اتنے پرانے بیٹھے ہیں، ہم پر وہ الطاف کریمانہ نہیں ہے جو اس پہ ہیں. ذرا آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، تھوڑی سی جیلسی کرنے لگے حضرت کے ساتھ. اب شیخ مرشد تو آپ کو پتہ ہے اس کی نگاہ سب پر پہچان گئے. اب انہوں نے ایک دن امتحان لیا، ٹیسٹ لیا. تشریف لائے 5 کبوتر ان کے پاس تھے اور 5 چھریاں ہیں. جو لوگ جیلسی کرتے تھے وہ اور خود جو ہے وہ بابود ذکر نقشبندی، ان 5 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ چھری ہے، یہ کبوتر ہے، جاؤ کسی ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ کہیں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو، بالکل اوٹ میں جا کے چپے سے ذبح کر کے لاؤ، ویرانے میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، وہاں ذبح کرو. جی ٹھیک ہے. اب لے کے چلے گئے سب. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آ گیا ذبح کر کے، جی ٹھیک ہے بہت اچھا. دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. اب بہاؤالدین ذکر نقشبندی نہیں آئے. تو حضرت فرمایا ابھی تک وہ آیا نہیں. اب وہ باقی لوگ ہنسنے لگے، دیکھا یہ اتنا سست و غافل، یعنی مطلب اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی بھائی، چپ کے سے کہیں ذبح کر کے لے آئے ہیں. دیکھو آج شیخ کی ڈانٹ پڑے گی، بڑا منظور نظر بنا ہوا تھا، دیکھو آج جو ہوتی ہے اس کے ساتھ. اب کافی دیر کے بعد آئے اور زندہ کبوتر چھری کے ساتھ. کہا کہ میاں ذبح نہیں کیا؟ کہا جی حضرت کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں میں ذبح کرتا، کوئی ویرانہ ایسا ملا ہی نہیں. کہا کہ عجیب ہے، تم نے کہا ذبح کیا؟ جی میں تو کھنڈر میں جا کے وہاں ذبح کیا. تم نے کہا جی ایک ٹوٹی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کے ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا. تم نے کہا ذبح کیا؟ کہا یہ کھڈا تو کھڈے میں بیٹھ کے ذبح، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. سب نے اپنے کہ لو ان کو جگہ مل گئی، تجھے جگہ نہیں ملی. کہا جب وہ کھڈے میں میں گیا تھا، ویرانے میں بھی گیا تھا، دیوار کی اوٹ میں بیٹھا تھا، جہاں بھی بیٹھتا تھا ایک دیکھتا تھا مجھے. بھائی کون دیکھتا تھا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا. تکبیر تکبیر. یہ ہے دھیان. آج ہم جو کھڈے میں بیٹھ کے کہتے کوئی نہیں دیکھ رہا، کمری کنڈی شنڈی لگا دی کوئی نہیں دیکھ رہا. اب کھول لو سوشل میڈیا، اب کھول لو ٹی وی، اب کھول لو فلم مووی، کوئی نہیں دیکھ رہا. ہے کالا چشمہ پہن لیے چپ کر کے بیٹھے، کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں، تیری آنکھوں پہ اس کا پیرا جس نے آنکھیں عطا کی ہیں، جس نے آنکھوں کا نور عطا کیا، اس کی آنکھوں کا پیرا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی چوری کو، جو آنکھیں جو چوری کرتے جو ادھر ادھر کرتے ہو، حرام چیزوں پہ مارتے ہو. فرمایا کہ اللہ تمہاری آنکھوں پر دیکھ رہا ہے، آنکھوں پر کی چوری کو دیکھ رہا ہے. آج سڑک کے کیمرے کی آنکھ سے ہمیں اتنا خوف طاری ہوتا ہے، کیمرہ لگا ہوا سپیڈ آہستہ کر لو. اس کیمرے کی آنکھ کا ہم پر اتنا خوف ہے کہ ہماری سپیڈیں درست ہو جاتی ہیں، ہمارا چلن درست ہو جاتا ہے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. لیکن جس نے کیمرے کا را میٹیریل پیدا کیا، کیمرے کی آنکھ کو جسے ایجاد کرنے کے سامان مہیا کیے، اس کی اپنی آنکھ کا عالم کیا ہوگا. آج یہ دھیان ختم ہو گیا کہ اللہ کی آنکھ ہماری آنکھ پر ہے، اس لیے ہم آنکھ کی چوری کریں گے. وما تخفی الصدور. اجے سینے میں چھپی چیزوں کو کون جانتا ہے؟ اندر اندر ہم کیا خیال پکا رہے ہیں. بظاہر تسبیح ہاتھ میں ہے اور اندر ہم منصوبے بنا رہے گناہ کے، منصوبے بنا رہے بغاوتوں کے، فحاشی کے منصوبے بنا رہے ہیں. تو کسی کو کچھ پتہ نہیں، ہمیں حاجی صاحب کہہ کے رخصام کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں وما تخفی الصدور. جو سینوں کے اندر چھپا رکھا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. بس یہ دھیان جب نصیب ہو گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، حال میں دیکھ رہا ہے، سوتے ہیں تو دیکھتا ہے، جاگتے تو دیکھتا ہے، چلتے ہیں تو دیکھتا ہے، بیٹھتے تو دیکھتا ہے. یہ دھیان چیزیں آپ کو حاصل ہو گیا، سب اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی کی معراج مل گئی. صحابہ اکرام پر اس قدر حالت طاری ہو گئی تھی ایک وقت میں کہ جب وہ بیت الخلاء میں جاتے تھے اور بالکل نیچے بیٹھ کر اپنے کپڑے کھولتے تھے اور یہ سمٹ کے بیٹھتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یار، یہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا نہیں ریلیکس، اتنی ٹینشن نہیں لو، آپ نارمل جو طریقہ ہے انسانی اس طریقے سے اپنی قضا حاجت پوری کرو. اب اس وقت بھی چھپو گے، اب وہ چھپ کے فرمایا تم اوٹ بھی ہو کے چھپتے ہو، اپنے بدن کو سمیٹتے ہو، کیا پھر تم مجھ سے چھپ گئے؟ میں دیکھ تو پھر بھی رہا ہوں. تم 10-15 قبروں کے اندر بند ہو کے بدن کو سمیٹ کے بیٹھ، دیکھ تو میں پھر بھی رہا ہوں. لیکن یہ انسانی فطرت ہے، جو طریقہ کار ہے قضا حاجت پوری کرنے کے نارمل اور ریلیکس ہو کے بیٹھو. لیکن یہ ہے کہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو. اب دیکھو ان پر اللہ کے دیکھنے کا دھیان ایسا طاری ہوا کہ بیت الخلاء کے اندر بیٹھتے ہو اپنے بدن کو دوہرے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، دیکھو یہ ہے شان، دیکھو خدا کو دیکھنے کا دھیان. اور آج تو مسجدوں میں بیٹھ کے ہمیں اللہ کا دھیان نہیں رہتا. جس کے گھر میں آئے اس کا دھیان نہیں ہے. دنیا میں کسی کے گھر میں جائیں تو 10 دھیان ہوتے ہیں. جی دوست کے گھر میں بیٹھے، یار آہستہ بولو، گھر کی عورتیں کیا کہیں گی، کیسی بےہودہ بات کر رہا ہے. اجی یار بچے بیٹھے، یار آہستہ بولو، کیا سنیں گے. اجی ذرا تمیز سے، ذرا ایٹیکیٹ سے بیٹھو، کہیں ہماری امیج خراب نہ ہو جائے. تو 100 باتیں سوچتے ہیں. اس کے گھر میں جا کے گھر والے کا دھیان اور لحاظ ایسا رہتا ہے، اس کے بچوں تک کا لحاظ کرتے ہیں. اور اللہ کے گھر میں آ کے خود اللہ کا دھیان ہمیں کچھ نہیں رہتا، اس کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے غیر کی باتیں کرتے ہیں.
تو کیا اللہ کو گلہ نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں آ کے اللہ کے غیر کی باتیں، میرے گھر میں آ کے اللہ کے غیر کی باتیں مجھ سے میرا غیر مانگتے ہیں؟ اے اللہ دکان چلا دے، اے اللہ مکان عطا کر دے، اے اللہ یہ تو مجھ سے آ کے غیر مانگتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا مجھ سے مجھے ہی مانگ لے کہ اللہ تو ہی مجھے مل جا، اے اللہ میں تجھ سے تجھے ہی مانگتا ہوں۔ کبھی تو یہ بھی ضرف پیدا کرو، جب اللہ سے اللہ کو مانگ لو گے اور اللہ تمہیں مل جائے گا، کہاں گئی دکانیں، کہاں گئے مکان، کہاں گئے محلہ، سارے کے سارے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن آج یہ ذوق ہی ختم ہو گیا کہ اللہ سے اللہ کو مانگے۔ آج بادشاہ وقت کی دربار میں جا کے بادشاہ سے اس کا غیر مانگیں تو خود بادشاہ بھی سوچے گا یار اس کا ہم سے کوئی رابطہ تعلق نہیں۔ تبھی تو امام رومی رحمۃ اللہ قصہ لکھا ہے نا کہ ہارون رشید بادشاہ بڑا شاندار بادشاہ تھا، تو اس کی سلطنت کا عالم یہ تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، بس اتنا وسیع اس کا جو وہ تھا رقبہ، اتنا وسیع۔ بلکہ پچھلے دنوں کسی نے مجھے بتایا، کوئی گورا پروفیسر ہے، اس نے اس دوست کو ایک بات کہی، مجھے اس کی تحقیق نہیں، آپ لوگ ریسرچ کرنا، کہا کہ کیلیفورنیا جو ہے نا، کیلیفورنیا یہ اصل میں کیلف سے ہے، خلیفہ کو کہتے ہیں نا، یہ خلیفہ ہارون رشید اس کی سلطنت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے کسی نے بتائی، اس لیے اس کا نام کیلیفورنیا اصل میں یہ کیلف سے ہے، خلیفہ جس کو کہتے ہیں۔ تو خلیفۃ المسلمین کی سلطنت، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تبھی تو وہ واقعہ پیش آیا، اپنی بیوی زبیدہ سے ایک بات کہہ دی تھی کہ تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جا ورنہ تجھے 3 طلاق، یہ بات کہی۔ اب وہ تو تیز رفتار گھوڑا بھی لے کے چلے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ سلطنت عبور کر سکے، کیونکہ غروب ہی نہیں ہوتا، اتنا وسیع رقبہ ہے، غروب سے پہلے پہلے وہ تو سلطنت میں رہے گی، طلاق ہو جائے گی۔ پریشان ہوئی تو قاضی وقت جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف، ان کے پاس مسئلہ بھیجا، کہا کہ حضرت یہ بات کہہ دی ہے، مشروط طلاق دے دی ہے، اب میں تو تیز رفتار گھوڑے پر بھی نکلوں تو یہ غروب سے پہلے نکل نہیں سکتی، سلطنت اس کی اتنی بڑی ہے، کہاں جاؤں، اس طلاق ہو جائے گی۔ اور میں پریشان نہ ہو، مسجد میں جا کے بیٹھ جا، مسجد میں جا کے بیٹھ جا، اس لیے کہ مسجد میں جیسے داخل ہوگی تو اس کی سلطنت سے نکل جائے گی، کیونکہ وہاں میرے اللہ کی سلطنت ہے، وہاں ہارون رشید کی سلطنت نہیں ہے، وہاں میرے اللہ کی بادشاہت ہے، وہاں کا بادشاہ اور مالک میرا اللہ ہے۔ وہ مسجد وقف ہے، اور وقف کا مطلب ہے جس کا مالک اللہ ہو اس کو وقف کہتے ہیں، لہٰذا جب وہاں چلا جب وہاں اس کی بادشاہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں میرے اللہ کی بادشاہ چلتی ہے۔ یہ بات کی وہ جا کر بیٹھ گئی۔ اب ہارون رشید نے کہا کہاں گئی؟ کہا جی مسجد میں بیٹھی ہے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، مسجد میں بیٹھی ہے، اس کو تو طلاق ہو جانی ہے، یہ دوڑی بھاگی کیوں نہیں؟ خدام بھیجے، پوچھا جا کے بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئی۔ کہا کہ مجھے قاضی ابو یوسف نے بتلایا ہے کہ مسجد اللہ کی بادشاہت ہے، یا تیری بادشاہت نہیں چلتی، میں بس تو نے کہا تھا میری بادشاہ سے غروب سے پہلے نکل جا، میں غروب سے پہلے تیری بادشاہ سے نکل کے اللہ کی بادشاہت میں آ گئی۔ ہارون رشید حیران ہو گیا، قاضی ابو یوسف کو سلام کیا، عظمت کا کمال کر دیا، کیا تم نے جواب دیا؟ واقعی اس اللہ کے گھر میں میری بادشاہت نہیں، میرے اللہ کی بادشاہت ہے، میرے جیسا بادشاہ بھی اس گھر میں آتا تو سجدے میں گر کے چک جاتا ہے، وہ اس کے قدموں میں، اللہ کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیتا ہے، یا بادشاہوں کے تاج ہوں یا غریبوں کے چیتڑے ہوں، سب یہاں جھک جاتے ہیں، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ امام ابو یوسف کا فیصلہ آج قیامت تک کے لیے مستند مسئلہ بن گیا ہے کہ آج کوئی مسجد کے اندر بیٹھ گیا تو پھر حکومت وقت کے قانون سے نکل گیا، وہ اللہ کے قانون کے نیچے آ جاتا۔ دیکھو یہ اللہ کی بات ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت میں آ کے تو بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں یاد نہیں رہتا، بجائے اس کے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ یاد رہے۔ تو بات وہی ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ آیا، کہا کہ آج ہم بہت خوش ہیں، جس کو جو چیز محل میں پسند آتی اس پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کو دے دیں گے۔ سب نے کہا اچھا، تو جلدی سے کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے قالین پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کرسی پہ ہاتھ رکھ دیا، ڈفرینٹ چیزوں پہ ہاتھ رکھ دیے سب نے۔ تو قریب ایک کالی لونڈی کھڑی ہے، لونڈی پنکھا جول رہی ہے بادشاہ کو، یار اس وقت شریف باندیوں کا رواج ہوتا تھا، باندی جول رہی، تو کہا کہ تجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے ہمارے محل میں، تم نے ہاتھ نہیں رکھا؟ تو بولی اے بادشاہ سلامت، میں کسی چیز پہ ہاتھ رکھوں گی تو کیا مجھے مل جائے گی؟ کہا ہاں، آج ہم نے وعدہ کیا ہے جس چیز پہ کوئی ہاتھ رکھے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ وہ آگے بڑھی، ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں تم سے زیادہ عقل مند تو کالی لونڈی ہے کہ جس سے بادشاہت کو نہ دیکھا بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، ساری بادشاہت لے گئی۔ تم فانوس میں رہ گئے، تم قالین میں رہ گئے، تم پنکھے میں رہ گئے، تم کرسیاں لے گئے، میز لے گئے، وہ بادشاہ کو لے گئی، اور جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہت مل گئی۔
کیا لوگو تم بھی ہاتھ رکھو تو اس بادشاہوں کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دو، بادشاہوں کا بادشاہ تمہیں مل گیا، بادشاہ تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ آج تمہیں بادشاہ ان کے بادشاہ سے بادشاہ کو ماننے کا رواج تمہارا ختم ہو گیا، اللہ تجھ سے تجھے مانگتا تو مل جا، یہ رواج ختم ہو گیا۔ جیسے اس کے قریب پہنچتے ہیں، یا اللہ دکان اچھی دے دے، یا اللہ مکان اچھا دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ سے اللہ کا غیر مانگتے ہیں۔ کبھی اللہ سے اللہ کو مانگ کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ غیر کی کمی ہونے دے گا اور نہ اپنی آغوش تم سے دور کرے گا، اپنے سینے سے لگا دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، تو جیسے کہ بہاؤدین ذکر نقشبندی نے کہا کہ ہر جگہ میں گیا لیکن کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ملی، ایک دیکھتا تھا، کون دیکھتا تھا؟ اللہ دیکھتا تھا۔ تو شیخ نے سارے مریدین کی طرف دیکھا، سب کی نگاہ نیچے تھی، کہا بس یہ اس کو جو درجہ احسان حاصل نہیں بیٹا تمہیں حاصل نہیں ہو سکا، تم بھلے 20 سال سے میرے پاس ہو لیکن تمہیں درجہ احسان اگر حاصل ہوا ہوگا تو نماز میں ہوا ہوگا، لیکن کبوتر ذبح کرتے وقت تمہیں یہ درجہ احسان حاصل نہیں کہ اس وقت بھی تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، بیوی سے بات چیت کرتے وقت تمہیں یہ یاد نہیں کہ تمہیں کچھ دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور خطبہ نکاح کے اندر پڑھتے ہیں الذی تسالون بی والحرام، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ تم حلال کر کے لائے بیوی کو، اللہ کے نام پہ بیٹا میں رشتہ مانگا، جی اللہ کے نام پہ بیٹی کا رشتہ دے دیں، جی اللہ کے واسطے ہمیں رشتہ دے، ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرا نام پیش کر کر کے لے کے آئے اور آج 4 دیواری میں ظلم ڈھاتے ہو۔ تقوی اختیار، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس اللہ کے نام پہ تم اس بیٹی کو حلال کر کے لائے ہو۔ لیکن بات ہوئی ہے میاں بیوی جب گفتگو کرتے تو ان کو یہ دھیان نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی بیوی پر غصہ آئے تو سوچ لیا کرو کہ اگر میرا داماد میری بیٹی پہ ایسے غصے ہو تو میرے دل کے کلیجے کی کس طرح کے ٹکڑے ہوں گے، اسی طرح اس کے باپ کے بھی ایسے ٹکڑے ہوں گے، اس کو پتہ چلے۔ تو میں یہ سوچ لیا کرو تاکہ تمہیں یہ صبر آ جائے کہ نہیں بے جا غصہ نہیں کرنا۔ ہاں کہیں تربیت کی بات ہو تو کہہ دی، لیکن یہ نہیں کہ اس کی دل آزاری کر دی، اس کا دل توڑ دیا، اس پہ ظلم کا ہاتھ اٹھایا۔ یہ سوچو اگر میرا داماد یوں ظلم کا ہاتھ اٹھائے میری بیٹی پہ تو میرے کلیجے کا حالم کیا ہوگا۔ تو میں اس تصور سے بھی تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ یہ الاحسان نیکی کرو، تو احسان ایک اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان زندگی کے ہر شعبے میں، گاڑی چلا رہے ہیں اللہ کا اللہ دیکھ رہا ہے، بات کر رہے ہیں جی اللہ دیکھ رہا ہے، دل کے اندر بھی اگر کوئی سوچ پکا رہے ہو کہ گناہ کی، معصیت کی، بغاوت کی، سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو میری اس دھیان کی، دل کے خیال کی بھی خبر ہے، فوری استغفار ہو، یا اللہ معاف کر دے، بس ایسے خیال آ گیا معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ احسان، تو اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام زندگی کے شعبوں میں اللہ کا دھیان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصور رکھے۔ اور دوسرا اللہ کے غیر کے ساتھ احسان، اللہ کے غیر کے ساتھ احسان سے مراد خود اپنی ذات کے ساتھ احسان، اپنی ذات کے باہر کی چیزوں کے ساتھ احسان، باہر کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کے ساتھ درجہ بدرجہ احسان، بیوی بچوں کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان، دوست احباب کے ساتھ احسان، پھر انسانوں سے کر کے مخلوقات میں چلے جائیں، مخلوقات کے ساتھ احسان، رینگنے والی چیونٹیوں کے ساتھ احسان۔ فرمایا ایک ایک چیز کے ساتھ جو اللہ کی غیر اس کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا، فرمایا یہ درجہ احسان تمہیں دلاتا ہے۔ لیکن اگر اپنی ذات ہی کے ساتھ احسان ہے، اپنی ذات کے ساتھ تو نیکیاں ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسی کس حال میں ہے، غریب کس حال میں ہے، نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ احسان کرو۔ جیسے عدل کے عنوان میں بیان کیا کہ جو صحابی کھاتے پیتے نہیں تھے، ہر ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں، سارے دن روزے رکھ رہے ہیں، تو نبی نے بلا کے ڈانٹا، کہا کہ نہیں یہ نہیں، اس لیے کہ ان لزوج کا علی کا حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، ان لنفسی کا علی کا حق، تیرے نفس پر تجھ پہ حق ہے، ان لعینی کا علی کا حق، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اگر تو رات کو سوئے گا نہیں تو تیری آنکھیں اندر گڑ جائیں گی، اگر تجھ کھائے پیے گا نہیں تیرا جسم ویسے پنجر ہو جائے گا، بیوی کا حق نہیں ادا کرے گا تو کس کو کیا جواب دے گا؟ تو ڈانٹا۔ تو فرمایا کہ رات کے 3 حصے کر، جیسے میں کرتا ہوں، ایک حصے کے اندر جسم کو آرام دے، سو جا، ایک حصے میں اللہ کے لیے مصلے پہ کھڑا ہو جا، اور ایک حصے کے اندر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر۔ پر میں 3 حصے کر، اور روزہ میری طرح کبھی میں رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، کبھی رکھ لیا کبھی افطار کر لیا، لیکن یہ نہیں کہ مسلسل روزے اور ساری رات عبادت، تو بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ تو دیکھو اس کا مطلب ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق، اپنے سے باہر کی مخلوقات کے حقوق، ایک ایک چیز۔ یہاں تک علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مرغیاں ہیں، پرندے ہیں یا بلی ہے، اور اس کو وقت پہ خوراک نہیں ملتی، اس کو وقت پہ دانا پانی نہیں ملتا، تو فرمایا ایسا آدمی بھلے تہجد گزار کیوں نہ ہو، اللہ اس کو نیکی کرنے والوں میں نہیں لکھتا۔ جبکہ قرآن میں اللہ کا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین میں اس کا نام لکھتا ہے۔ لیکن فرمایا ایسا آدمی جتنی بھی عبادتیں کر لے، اس کے گھر کی مرغیاں بھوکی، اس کے گھر کے پرندے بھوکے، اس کے گھر کی بلی بھوکی پھر رہی ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، فرمایا کہ ایسا شخص جو محسنین میں نہیں لکھا جائے گا۔
اور ظاہر ہے کہ آج ہم گھروں میں بلیاں بھی پالتے ہیں، گھروں میں پرندے بھی پالتے ہیں۔ یہاں امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے اندر تو کچھ ایسی پابندیاں ہیں کہ ان کہتے ہیں اینیمل پروٹیکشن کے ادارے متوجہ ہو جاتے، بھائی بلی کو خوراک کیوں نہیں دی، بلی کو ٹیکہ کیوں نہیں لگوایا، عجیب لیکن ہمارے ملکوں میں تو جو بلیوں کا حال ہوتا ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہاں جو پرندوں کا جو نہیں، فرمایا کہ اگر تم نے اس کا لحاظ نہ رکھا، بلکہ لکھا ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک قصہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ میں تفسیر لکھ رہا تھا بیان القرآن، اور حضرت کی تفسیر بیان القرآن ایسی تفسیر ہے سبحان اللہ، کمال کر دیا۔ 3 جلدوں میں حضرت ایسی تفسیر لکھی ہے، علم و معرفت کے ایسے خزانے بھر دیے ہیں کہ وہ آپ عربی تفسیروں میں ایسے خزانے نہیں ملیں گے، ایسی تفسیر۔ فرمایا وہ تفسیر لکھنے کا میرا زمانہ تھا، میں لکھتا تھا، تو میری اہلیہ نے کہا کہ پڑوس میں کہیں فوتگی ہوئی ہے تو میں تعزیت کے لیے جا رہی ہوں، تو مرغیوں کا ڈربہ جیسے سورج طلوع ہو تو مرغیوں کا ڈربہ کھول دینا، ڈربہ کھول دیتا کہ نکل کے ہوا کھا لے اور کھانا پینا دانا کر لیں کہ جی ٹھیک ہے۔ اب میں بیٹھا اپنی مسجد پہ لکھ رہا تفسیر اور وہ چلی گئی۔ اب وہ ظاہر علمی مشغولیت میں ایسے بھولے کہ یاد ہی نہیں، لیکن تفسیر لکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے آمد نہیں ہو رہی، علم و معرفت نہیں اتر رہا۔ جو رات میں مضامین میرے قلب میں تھے اب وہ مضامین ذہول میں جا رہے ہیں، میں بڑا پریشان، کیا ہو گیا آج؟ سوچتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پھر لے کے بیٹھ شروع کرتا ہوں تو دماغ ایسے جب بند ہے، کوئی چیز ہی نہیں آ رہی ہے۔ یا اللہ معاف کرتے، کیا ہو گیا؟ رات ہی کو مضامین تھے، میں نے سوچا صبح قلم بند کر لوں گا، کیا ہو گیا؟ بار بار سوچتا ہوں کہ کون سی، پھر استغفار کرتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے یاد، اوہو گھر والوں نے تو کہا تھا مرغیوں کا ڈربہ کھول دینا ہے، اور اب تو بج گئے 10، چاش کا ٹائم ہو گیا، سورج اوپر آ گیا، جلد بھاگا اور اندر جو ڈربے کے مرغیاں ٹین جہاں شور بے چین بیچاری، اور جا کے جلدی سے میں نے دروازہ کھولا اور وہ مرغیاں ایسے خوشی سے تھے، آپ جانتے ہیں اڑ اڑ کے بھاگتی ہیں اور دانا چوگا اچھلی کود رہی ہیں، خوش ہو گئی، کوئی پانی پی رہے، کوئی دانا چگ رہے۔ اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھا، آپ یقین کرتا کریں جیسے مسجد میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم و معرفت کا نزول ہو گیا۔ فرمایا کہ اب سمجھ میں آیا وہ معصوم مخلوق جس کی ذمہ داری میں لے بیٹھا تھا کہ میں وقت پہ کھول دوں گا، میں جب اس کو بھولا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علم و معرفت روک لی کہ تو اس کو ایزا دے کر، اس مخلوق کو ایزا دے کر چاہتا میں تو علم و معرفت دوں، نہیں، علم و معرفت روک۔ اس کا مطلب یہ کہ معصوم مرغیاں گھر کے اندر، ان کی خوشی کا آپ کی زندگی پر کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، کتنا آپ کی زندگی کے اندر اس کا کردار ہے۔ اور آج ہم سوچتے ہیں یہ جانور کا کیا ہے، نہیں، یہ جانور عجیب چیزیں ہیں، یہ دعا دیتے ہیں، یہ بلیوں کو تو دعا دیتے ہیں، پرندوں کو دانہ ڈالے دعا دیتے ہیں، وہ دعا اگر آپ کو مل گئی تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث ایک عرصے سے بیمار، اور ان کو ایسا حضوری کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن ان کا یہ مرض نہیں جاتا، 2 سال تک بیمار رہے، اور ایسا فالج کا اثر، جسم ہلتا نہیں ہے، پریشان کہ یا اللہ کیا ہو گیا، کوئی دعا بھی نہیں لگ رہی۔ ایک دن بیٹھے تھے تو ایک سانپ نکلا، اژدہا، ایک بلی کے بچے کو اس سے دبوچا اور بھاگ رہا تھا، تو میں نے جیسے دیکھا تو میرے پاس ڈنڈا پڑا تھا، بیٹھے بیٹھے اچھل کے میں نے اس کے اوپر ڈنڈا مارا، جیسے ڈنڈا مارا تو اسے بچہ اگل دیا، جیسے بچہ اگلا تو بلی کونے میں سے نکلی، آ کے جلدی سے بچے کو سنبھالا اور میری طرف یوں تشکرانہ نگاہوں سے دیکھا اور اس کو اٹھایا اور لے کے چلی گئی۔ میں اتنا واقع ہو، میں اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا، تو کہتا ہے رات گزری ہے، اگلے دن صبح کو میں جب اٹھا ہوں تو میں حیران ہوں کیا ہو گیا، میں بالکل ٹھیک بھلا چنگا، میں ڈر کے کھڑا ہو رہا ہوں، لیکن وہ سارا فاری والی کا اثر ختم، بالکل صحت مند، میں دوڑا چلا، گھر والے حیران، کیا وہ خیریت، یہ رات میں ٹھیک ہو گئے؟ کہتا میں خود حیران، پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوا۔ کہا بلی والا واقعہ میں بھول گیا کہ کل شام میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اب جناب یہ صورتحال ہوئی تو میں نے یا اللہ یہ کیا ماجرا، میں کیسے صحت مند ہو گیا، میں نہ کوئی دوائی کھائی نہ کوئی صورتحال پیش آئی، خیریت کیسے ہو گیا؟ تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، میں نے مسافر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب واقعہ ہو گیا، میری سمجھ سے تو باہر ہے، اس میں کیا رمز ہے، میں کیسے صحیح ہو گیا؟ فرمایا تو بھول گیا تو نے وہ بلی کے بچے کو بچایا تھا؟ جی ہاں بچایا تھا، اور بلی نے تجھے دیکھا تھا؟ جی دیکھا تھا۔ اس بلی نے تیری دعا کی تھی یا اللہ اس کی جو بھی تکلیف پریشانی دور فرما دے، وہ دعا عرش پر پہنچی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر کے تجھے شفا دے دی، اس بلی کی دعا سے ٹھیک ہوا ہے۔ اب بتائیے بلیاں دعائیں کرتی ہیں، پرندے دعائیں کرتے ہیں، کبھی ان کو اگنور نہ کرو، جہاں ان کے ساتھ احسان کا موقع مل جائے۔ چلنے میں چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، جہاں احسان کا موقع ملے ان کہتے ہیں جو روٹیوں کے بھورے ڈال دو، کیونکہ کسی بھی چونٹی دل سے تمہیں دعا دے دی، اور اس معصوم کی دعا اللہ کے رد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے تمہیں اپنی معراج عطا کر دیتی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ احسان ہمیں نصیب فرمائے، اور اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کریں کہ ہر جگہ اللہ کا دھیان رہے اور اللہ کے مخلوق کے اندر احسان کریں، جس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔